محمد کا قرہ امتیاز ہے. اگر یہ مشہور پر، نہ بغاوت کی بنیاد پر، نہ حکومت کی بنیاد پر، نہ سلطنت کی بنیاد پر، اگر یہ مشہور ہوئے علم کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اگر ان کی کوئی پہچان ہے تو علم سے ہے، عمل سے ہے، کردار سے ہے، تقوی سے ہے. عزیزو دیکھیے جس طریقے سے جب بھی دولت کی بات آتی ہے قارون کا نام آتا ہے، اس طرح جب بھی علم کی بات آتی ہے تو علی کا نام آتا ہے. اگر کوئی شخص تقریر کر رہا ہو علم کے موضوع پر یا تحریر لکھ رہا ہو علم کے موضوع پر اور اس میں علم علی کا تذکرہ نہ کیا جائے تو وہ تقریر اور تحریر نامکمل ہے، ناقص ہے، بیکار ہے، اس لیے کہ اس میں در علم کی بات نہیں. جس طریقے سے قارون دولت میں مشہور ہے، علی کے بغیر علم کی بات نہیں ہوتی. یہاں میں آپ کو محسوس کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں ہمارے بڑے، ہمارے نوجوان، ہمارے جوان ایک جملہ کہتے ہیں اور محبت میں کہتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی عشق میں کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی کی پہچان علم سے ہے، علی کی پہچان علم سے ہے. میں آپ سے عرض کروں آپ یہ جملہ معذرت کے ساتھ غلط کہتے ہیں. آپ جو کہتے ہیں علی کی پہچان علم سے ہے، نہیں، یہ غلط جملہ ہے. علم کی پہچان علی سے ہے، علم کی پہچان علی سے ہے. اس کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی وہ تحریر ہو سکتی ہے، تصدیق ہو سکتی ہے، قول ہو سکتا ہے، مقالہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ علم نہیں ہو سکتی. علم کب ہوگی؟ جب وہ در علی سے چلے. کیونکہ رسول نے کہا ہے نا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر کا علم شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جب تک دروازے سے چیز نہیں چلے گی وہ کیسے علم کہلائے گا؟ لہذا اگر علم کہنا ہے تو علی سے آنا ہوگا. اور آپ یاد رکھیں کبھی علم اور علی کو برابر نہ سمجھے گا کہ علم یعنی علی علم کے برابر. نہیں نہیں نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے جا رہا ہوں، مجھے تقریر کو آگے بڑھانا ہے. دیکھیں علم اور علی دونوں کو ذہن میں لائیں، ان کے حروف کو لائیں. سب سے پہلا حرف علم میں کیا ہے؟ عین. علی میں کیا ہے؟ عین. دوسرا حرف کیا ہے علم میں؟ لام. علی میں کیا ہے؟ لیکن علم کہاں پہ ختم ہو گیا؟ میم پہ ختم ہو گیا. علی کہاں تک گیا؟ یا تک گیا. علی نے بتایا مجھے علم میں محصور نہ کرنا، علم تو میم پہ ختم ہو جاتا ہے، میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں انتہا ہوتی ہے. یہ عزیزو چونکہ آج کا دن جو گزرا ہے وہ میرے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہی کے حوالے سے کل بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن ان کے حوالے سے مختلف گفتگو سیرتیں بھری پڑی ہیں. ہم جتنا مطالعہ کریں کم ہے، جتنا پڑھے کم ہے، جتنا سنے کم ہے، جتنا دہرائے کم ہے. اور یہ بھی کبھی نہ سوچئے گا کہ یہ واقعہ تو میں نے سنا ہوا ہے. کیا قرآن آپ نے کتنی دفعہ نہیں پڑھا ہو؟ کیا آپ نے روایتیں بار بار نہیں سنی ہوئی؟ سب کچھ سنا ہے، لیکن جب بھی اس کو پڑھتے نیا نظریہ نظر آتا ہے، نئی بصیرت ملتی ہے، نیا سکون ملتا ہے، نئی چاشنی ملتی ہے. اسی طریقے سے اہل بیت کا تذکرہ جب بھی کیا جائے ایک نیا لطف آتا ہے، ایک نیا مزہ آتا ہے، ایک نئی چاشنی آتی ہے. نہیں لگتا کہ یہ سنا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے یہ تو ابھی ابھی میں نے سنا ہے. امام رضا کے حوالے سے سنیے گا، امام رضا کی فضیلت پہ بات کر رہا ہوں.
دیکھیے جتنے بھی انسان ہیں نا، جتنے بھی، ان کو پہچاننے کے 4 ذریعے ہوتے ہیں، 4۔ ایک ہوتا ہے نام، مثلا میرا نام صادق ہے، اگر میں گلی سے گزر رہا ہوں اور کوئی پکارے صادق تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں۔ کیوں دیکھتا ہوں؟ کیونکہ میرا نام صادق ہے، یہ میری پہچان کا ذریعہ ہے، نام پہچان کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسری چیز جو پہچان کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کنیت، یعنی والد کے نام سے پہچانا جانا۔ مثلا میرے والد کا نام صادق ہے تو مجھے کیا کہیں گے؟ ابو صادق، ٹھیک ہے، ابو صادق۔ کنیت یعنی بیٹے کے نام سے ابو صادق، معذرت۔ ابنیت کبھی یعنی بیٹے کا نام صادق ہے، ابن باپ کا نام صادق ہے، ابن صادق کہا جا رہا ہے۔ نام صادق ہونا، کنیت والد یعنی بیٹے کا نام صادق ہونا، ابنیت یعنی باپ کا نام صادق ہونا، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہچان کا ذریعہ تو ہے، لیکن ان کا حقیقت کے مطابق ہونا شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر میرا نام صادق ہے اور میں سچ نہیں بولتا تو آپ میرا نام تبدیل نہیں کر سکتے۔ نام جو رکھ دیا، اب میں جھوٹ بولوں یا سچ بولوں، نام تو میرا صادق ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے کنیت ہے، یعنی میرے بیٹے کا نام صادق ہے تو مجھے لوگ ابو صادق کہتے ہیں، یعنی صادق کے والد۔ اب میرا بیٹا سچ نہیں بول رہا تو کیا اگر میرا بیٹا سچ نہ بولے تو لوگ مجھے ابو کاذب بولنے لگیں گے؟ نہیں، وہ کہیں گے نہیں بھائی اس کے بیٹے کا نام کیونکہ صادق ہے لہذا اس کی کنیت ابو صادق ہے۔ اسی طریقے سے ابنیت یعنی میرے والد کا نام صادق ہے تو اب میں کیا، میری ابنیت ہے ابن صادق یعنی صادق کا بیٹا۔ اگر میرے والد سچ نہ بولیں تو کیا مجھے ابن صادق کہنا چھوڑ دیں گے؟ یا نہیں، کیونکہ والد کا نام ہے لہذا بولا جائے گا۔ توجہ کریں، میں آپ کو محسوس کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، نام کا حقیقت کے مطابق ہونا شرط نہیں ہے، کنیت کا حقیقت کے مطابق ہونا شرط نہیں ہے، ابنیت کا حقیقت کے مطابق ہونا شرط نہیں ہے، لیکن لقب ہمیشہ کردار اور حقیقت کو دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس امام کو کیا کہا جائے گا؟ جس کو لقب ہی رضا ملا ہو، یعنی اللہ کی مرضی حاصل کرنے، جس کا لقب ہی رضا ہو، مرتضی ہو۔ امام آپ سے میں اگر سوال کروں، بچے سے سوال کروں، اس بچے سے سوال کروں، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، 2 سال کے بچے سے جو بولنا جانتا ہے، 2 سال کی بچی جو بولنا جانتی ہے، میں اس سے پوچھوں بیٹا آیت امام کا کیا نام ہے تو کیا جواب دیں گے؟ بتائیے کیا کہیں گے؟ علی رضا بولیں گے نا؟ تو کیا واقعی ان کا نام علی رضا ہے؟ توجہ کیجیے، کیا ان کا نام علی رضا ہے؟ نہیں، ان کا نام ہے علی۔ ان کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی نام ہے، لیکن ان کے کردار کی وجہ سے اللہ نے، لوگوں نے ان کو رضا اتنا کہا کہ اب 8ویں امام کو پہچانا نہیں جا سکتا جب تک علی رضا نہ کہا جائے، کیونکہ اس گھرانے میں ایک علی نہیں ہے، 4 علی ہے۔ ایک علی مرتضی ہے، ایک علی زین العبا ہے، ایک علی یہ ہے کہ جن کو علی رضا کہا جاتا ہے، اور ایک علی نقی ہے۔ اگر کسی علی کی پہچان کروانی ہے تو اس کے لقب کو لگانا ہوگا، ورنہ پتہ نہیں چلے گا کون سے علی کی بات کر رہے ہو۔ یہاں تو سبھی علی علی ہیں، یہاں سبھی محمد محمد ہیں، بتاؤ کون سے محمد کی بات کر رہے ہو اور کون سے علی کا ذکر کر رہے ہو؟ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ عزیزو اس لقب پہ تھوڑی سی آپ کو زحمت دینی ہے اور اس کے بعد آگے جانا۔ یہ جو امام کا لقب ہے رضا یا رضا، دیکھیں 2 طرح سے پڑھ سکتے ہیں،
رضا بھی پڑھ سکتے ہیں، رضا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کے معنی ایک ہیں، یعنی اللہ کے اس پہ راضی رہنے والا، قدر و قضا پہ راضی رہنے والا۔ اب ایک دن ایک شخص نے میرے اور آپ کے نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام امام سے سوال کیا کہ آپ کے بابا کو تقی، آپ کے بابا کو رضا کیوں کہتے تھے؟ مشہور یہ کر دیا گیا تھا کہ مامون رشید نے امام کا لقب رکھا تھا رضا، مامون رشید نے رکھا تھا، مشہور یہ کر دیا گیا۔ تو اس نے کہا کیا ایسا ہی ہے کہ مامون رشید نے رکھا؟ کہا نہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ سے راضی تھے، لہٰذا ان کو اللہ نے رضا کا لقب دیا۔ لیکن ایک اور وجہ امام نے بیان کی، وہ کیا بیان کی؟ کہنے لگے ان کو رضا اس لیے کہتے تھے کہ ان سے مخالفین بھی راضی تھے اور موافقین بھی راضی تھے۔ اس پہ توجہ کیجئے گا، دیکھو عزیزو اس پہ توجہ کرنی، مخالفین بھی راضی تھے اور موافقین بھی راضی تھے۔ موافقین کون ہوتے ہیں؟ شیعہ، فقہ جعفریہ والے، اثنا عشری جو ان کو امام مانتے ہیں، ان کو کہتے ہیں موافقین۔ مخالفین کون ہیں؟ جو شیعہ نہیں ہیں، فقہ جعفریہ پہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس امام سے مخالفین بھی راضی ہیں اور موافقین بھی راضی ہیں۔ اب میرا نقطہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں۔ اگر آپ کو پتہ چلے، میرا نام علی نجم ہے، آپ کو پتہ چلے ان سے مخالفین بھی راضی ہیں اور موافقین بھی راضی ہیں، تو آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ذہن میں آئے گا آپ کے ذہن میں آئے گا میم سے؟ پہنچ رہے میری بات تک میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کے ذہن میں آئے گا یہ میم والے ہیں، میم، یعنی وہاں جاتے ہیں تو ان جیسی باتیں کرتے ہیں اور یہاں آتے ہیں تو ہم جیسی باتیں کرتے ہیں، تو جب وہاں جاتے ہیں ان جیسی باتیں کرتے ہیں تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور یہاں آتے ہیں تو ہم جیسی باتیں کرتے ہیں تو ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر مجھ سے مخالفین راضی ہوں تو آپ مجھے میم سے شروع کریں گے، یہ وہ شخص ہے جس کو میم سے بولنا چاہیے، لیکن کیا امام کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا، نعوذ باللہ امام ایسے تھے، تو پھر امام سے مخالفین کیوں راضی تھے؟ جبکہ وہ امام کے دین پہ نہیں تھے، وہ امام کے مذہب پہ نہیں تھے، وہ امام کے نظریے پہ نہیں تھے، وہ امام کے عقیدے پہ نہیں تھے۔ امام محمد تقی نے بتایا کیوں راضی تھے، کہنے لگے اگرچہ میرے بابا اپنے دین پہ عمل کرتے تھے، اپنے عقیدے پہ عمل کرتے تھے، اپنے نظریے پہ عمل کرتے تھے، اپنی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے، لیکن طرز عبادت، طرز عمل ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی، لہذا سب ان سے راضی تھے کہ اگر عبادت ہو تو اس طرح ہو، عمل ہو تو اس طرح ہو جو کسی کو پریشان نہ کرے بلکہ امن و سلامتی کا باعث بنے۔ صلوات بھیجے محمد و آلہ۔ عزیزو، یہ جو اسلام ہے نا، اسلام، اس کی اصل پڑھیے گا اسلام کہاں سے نکلا ہے۔ اسلام یعنی سلامتی، اور ایمان کا اصل دیکھیے گا ایمان کہاں سے نکلا ہے۔ ایمان یعنی امن و امان، جو ایمان لے آتا ہے وہ اللہ کے امن میں چلا جاتا ہے، جو اسلام لے آتا ہے وہ سلامتی میں چلا جاتا ہے۔ اگر میرے اسلام سے یا میرے ایمان سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، نہ میں اسلام لایا ہوں اور نہ میں ایمان لایا ہوں۔ جتنے محلے والے ہوں، جتنے قریبی رہنے والے ہوں، وہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ اگر عمل کرو، اگر کردار پیش کرو، اگر عبادت کرو تو اس طرح کرو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ لوگ کہیں کہ عبادت تو ایسی ہو جس کے ذریعے لوگ آپ کی طرف رغبت کرتے نظر آئیں۔ ایک درود بھیجئے محمد و آل محمد۔
دیکھیے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا پیغام دینا ہے کہ تکلیف دینے کا معاملہ کیا معنی، اس کی میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں اوپر جماعت ہوتی ہے، نیچے نہیں ہوتی، میں نے اوپر دیکھا اوپر جماعت ہو رہی، اوپر بچھی ہوئی صفحے۔ جماعت جو ہے تمام فرقہائے اسلام میں ہر جگہ ہوتی ہے، اذان کے بعد ہے نا، اذان کے بعد جماعت ہوتی ہے۔ جماعت کا حکم کیا ہے کہ پیش نماز بلند آواز سے پڑھے۔ کیوں پڑھے بھائی؟ اس لیے کہ پیچھے والے خاموش رہیں، وہ اس کی قرأت کو سنیں، تاکہ اگر کوئی غلطی ہو ان کی قرأت میں تو اصلاح ہو جائے کہ مولانا جیسے پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھنا چاہیے۔ تو مولانا کو تو جماعت پڑھاتے بلند پڑھنا ہے، یہ حکم ہے شریعت کا۔ لیکن جب جماعت ختم ہو گئی، سارے نمازی چلے گئے، کچھ رہ گئے، وہ کیوں رہ گئے؟ کوئی قرآن پڑھنے بیٹھ گیا، کوئی دعا پڑھنے بیٹھ گیا، کوئی تسبیحات پڑھنے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، توجہ کیجیے گا۔ ایسے میں کچھ لوگ باہر سے آئے، انہوں نے ابھی جماعت سے نماز نہیں پڑھی تھی، کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے وہ فرادہ نماز پڑھنے آئے۔ اب یہ فرادہ نماز جو پڑھنے آئے، ایک طرف کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، ایک طرف کوئی دعا پڑھ رہا ہے، ایک طرف کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، اب یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن ایسے سوچئے اگر یہ آ کر پہلے اذان اور پھر اقامت اس طرح کہیں، جبکہ وہ تلاوت، وہ دعا، وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، یہ کیا کریں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا یہ عبادت ہوگی؟ کیا یہ اللہ کو پسند ہوگی؟ اللہ کہے گا تم نے میری معرفت ہی حاصل نہیں کی، میں ان کی آواز بھی سن رہا ہوں جو آہستہ بول رہے ہیں، میں تمہاری آواز بھی سن سکتا ہوں اگر تم آہستہ بولو، تم بلند آواز سے بول کر ان کو پریشان کیوں کر رہے ہو؟ وہ بھی میری عبادت کر رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ دعا پڑھ رہے ہیں، وہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، تم اس طرح کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا، تمہیں سنائی دے، تمہاری وجہ سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر تمہاری وجہ سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ تم خدا کی معرفت رکھتے ہو کہ اس کو ایک آواز دوسری آواز کو سننے سے معنی نہیں ہوتی۔ وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ اگر بلند آواز سے وہ پڑھے گا تو اس کو آواز سنائی نہیں دے گی، نہیں، تم بولو وہ بھی سن رہا ہے، تم بولو وہ بھی سن رہا ہے، تم بولو وہ بھی سن رہا ہے، پوری دنیا بھی بولے تو وہ سن رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے اور ہر ایک کی پوری بھی کر رہا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ جی امام رضا کو رضا اس لیے کہتے تھے، اور یہ ہمارے لیے پوائنٹ ہے، یاد رکھیں، اگر چاہتے ہیں غیروں کو اپنے دین کی طرف رغبت دلائیں، تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ ان کو ظاہر کریں ہم امن و امان والی قوم ہیں، ہم سلامتی والی قوم ہیں، ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، ہم مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، ظالم سے لڑتے ہیں۔ آج ہماری جنگ اگر اسرائیل سے، اگر امریکہ سے، اگر ان کے حامیوں سے، ہمارا کون سا وہاں پہ کچھ بنا ہوا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارے مولا کے گئے ہمیشہ مظلوم کے حامی رہنا اور ظالم سے برسر پیکار رہنا۔ یہ جلوس جو ہم نکال رہے ہیں، یہ مجلس جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے گھر کا کوئی نہیں مرا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے گیا ہے جس نے اسلام کو زندہ کیا تھا، اگر ہم نے اس کو زندہ نہیں رکھا تو اسلام نابود ہو جائے گا۔ لہذا فرض ہے کہ اس کے نام پر جلوس نکلیں، مجلسیں ہوں، اس کے نام پہ ماتم ہو، گریہ ہو، تاکہ اس کا نام باقی رہے گا تو اسلام کا نام باقی رہے گا۔ اسلام کا نام حسین کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا۔ اسلام کو پہچانا ہی اسلام کو حسین کی وجہ سے جاتا ہے۔ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو آج کوئی اسلام نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں اسلام تو بہت دور کی بات، نام اسلام نہ ہوتا، کوئی نام بھی نہ لیتا اسلام کا،
رہبر معظم نے بہت بڑا جملہ کہا، بہت پیارا جملہ، کہ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو یا تو اسی ہجری میں یا اس سے اگلی ہجری میں اسلام کو لپیٹ دیا جاتا۔ یہ اتنی بڑی قربانی تھی۔ بہرحال امام رضا کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ امام رضا علیہ کے حوالے سے آپ نے کل ولایت کے حوالے سے کچھ جملے سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کو دوسری باتیں کچھ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، امام رضا اپنے سفر میں تھے کہ ایسے میں ایک چاہنے والا اپنے شہر میں ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ خواب دیکھ رہا ہے، کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ کہ میرے شہر میں سرور کائنات رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، تشریف لائے ہیں۔ دیکھیں نبوت اور امامت میں کتنی مماثلت ہے، کتنی مماثلت۔ اور مجھے کوئی بھی غیر مسلک والا بتا دے کہ جانشینی اس کو کہتے ہیں یا نہیں، کہ جو وہ کریں وہی یہ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کو کہتے ہیں جانشینی، یعنی اسی جگہ بیٹھیں، وہی کام کریں، وہی وعدے نبھائیں جو نبی نے کیے ہیں۔ ابھی کیا دیکھ رہا ہے خواب میں؟ نبی آئے ہیں، شہر کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے، تشت میں کھجور رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے، خواب میں دیکھ رہا ہے، کہا کچھ دیں، اس میں سے کچھ دیں۔ تو رسول نے اس کو مٹھی بھر کر دے دیے، مٹھی بھر کر دے دیے۔ اب اس نے گننا شروع کیے تو کتنے نکلے؟ 18 نکلے۔ اس نے کہا اچھا 18 نکلے، خوش قسمتی 18 مل گئے۔ اب جب یہ اٹھا نا تو اس کے ذہن میں آیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ رسول کو تو گئے دنیا سے اتنا عرصہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں اس وقت، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو خبر ملی کہ تمہارے شہر کی مسجد میں امام ضامن، امام سامن، امام علی رضا علیہ السلام محمد تشریف لائیں۔ دیکھیے وہی انداز، وہی طرز، وہی طریقہ۔ جب یہ گیا کیا دیکھا؟ اسی طرح امام بیٹھے ہوئے ہیں جیسے رسول بیٹھے ہوئے، جیسے خواب میں رسول کو دیکھا تھا نا، ایسے امام بیٹھے ہوئے، ایسے ان کے سامنے تشت رکھا ہوا اور تشت میں کھجور رکھے ہوئے۔ اس نے وہی کیا جو خواب میں کیا تھا، کہا یا ابن رسول اللہ مجھے اس میں سے کچھ دیں، کچھ دیں۔ تو امام نے اپنی مٹھی کو بھر کر اس کو کھجور دے دیے۔ اس نے گننا شروع کیے، 1 2 3 10 18 ختم۔ کہا مولا کچھ اور دے دے۔ کہا اگر خواب میں رسول نے اس سے زیادہ دیے ہوتے، اگر خواب میں تمہیں رسول اللہ نے اس سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی تمہیں اس سے زیادہ دے دیتا، کیونکہ خواب میں رسول نے اتنے ہی دیے تھے، لہذا میں بھی اتنے ہی دے سکتا۔ یہ نبوت اور امامت میں مماثلت ہے۔ لیکن عزیزو یہاں پہ ایک اور بات آپ سے عرض کروں، یہاں ایک پیغام ہے بہت بڑا۔ وہ کیا ہے؟ یہ 18 انہوں نے بھی دیے رسول اللہ نے، 18 امام نے بھی دیے۔ اس سے پیغام کیا مل رہا ہے؟ پیغام بھی مل رہا ہے نبوت اور امامت کو سمجھو، نہ امامت نبوت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، یہ ہر قدم پہ ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اگر مباہلہ کا میدان ہوگا تو یہ رسول کے ساتھ ہوں گے تو مباہلہ جیتتے ہوئے نظر آئے گا، نہ ان سے آگے ہوں گے نہ ان سے پیچھے ہوں گے۔ لہذا ان سے آگے نہ بڑھانا، گمراہ ہو جاؤ گے، اور ان سے پیچھے بھی نہ ہٹانا کہ عام صحابی کہہ دو جب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ آگے نہ بڑھانا کیا مطلب؟ یعنی علی کو رسول نہ کہہ دینا، یہ رسول کی جیسے فضیلت رکھتے ہیں، نہ اللہ کہہ دینا،
اور اسی طرح نہ علی کو عام صحابی کہہ دینا۔ علی کیا ہے بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ بھائی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، خطابت کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، اپنا جو علم ہے ناقص اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ اب آپ نے میری خطابت سے آپ متاثر ہو گئے، آپ نے میری علمیت سے تھوڑا سا تاثر لے لیا، متاثر ہو گئے، آپ نے خوشی میں کہہ دیا یہ تو آیت اللہ ہے، تو میں کہوں گا نہیں بھائی، آپ خوشی میں محبت میں آگے بڑھ گئے ہیں، نہ آیت اللہ نہیں۔ اور کوئی کہے نہیں یار ان کو تو الف ب بھی نہیں آتی تھی ان کی، میں کہوں گا نہیں، آپ نے بغض میں اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے الف ب بھی نہیں آتی، بلکہ کیا ہے، نہ میں آیت اللہ ہوں، نہ میں یہ ہوں کہ مجھے الف ب نہیں آتی، بلکہ میں دین کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ علی کی مثال بھی ایسے ہی ہے، نہ علی اللہ ہے نہ علی عام صحابی ہے، بلکہ علی وہ ہے کہ جب بھی بستر رسول خالی ہوگا، کوئی بھی نہیں ہے جو سونے والا ہو، صرف علی ہوگا کہ اگر علی سوئے گا تو لوگ سمجھیں گے رسول سو رہے ہیں، کسی اور کے سونے سے محسوس نہیں ہوگا کہ رسول سو رہے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یاد رکھیے یہ عظیم فضیلت حضرت علی علیہ السلام کو ملی کہ حضرت علی علیہ السلام بستر رسول پہ سوئے۔ یہ فضائل اس وقت بھی امام رضا نے بیان کیے تھے، تو بیان کرنا ضروری تھے کہ جب آپ نشاپور آ رہے تھے۔ جب نشاپور آتے ہوئے ایک بات اور اس کی بات کہنی ہے، بہت زیادہ ٹائم نہیں۔ جب بہت اصرار کیا گیا تھا نا کہ حدیث سنائیے حدیث سنائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ یہاں مجھے نہیں پتا 30-35 افراد بیٹھے ہو، یہ جو ہزاروں لوگ امام سے کہہ رہے ہیں کہ حدیث سنائیں، رسول کی حدیث سنائیں، رسول کا قول سنائیں، رسول کا ارشاد سنائیں، کیا انہوں نے کبھی رسول کا قول نہیں سنا تھا؟ کیا انہوں نے کبھی رسول کا ارشاد نہیں سنا تھا؟ سنا تھا، آپ بھی کہیں گے ہزاروں بار سنا تھا، خود ان سے پوچھ لیں وہ کہیں گے ہم نے بھی سنا تھا بہت بار۔ تو بھائی پھر کیوں اتنا اصرار کر رہے ہو؟ ان کو جانے دو آگے، ان کو جانے دو، کیوں اتنا کہہ رہے ہو رسول کی کوئی حدیث سناؤ، رسول کی کوئی قول سنائیے، رسول کی کوئی ارشاد سنائیے؟ وہ کہیں گے حدیثیں تو ہم نے بہت بار سنی ہے، ارشاد تو ہم نے بہت بار سنے، ہم نے قول تو بہت بار سنے، لیکن قول رسول کو انداز رسول میں اگر سننا ہے تو فرزند رسول سے سننا ہوگا۔ اگر حدیث رسول کو طرز رسول میں سننا ہے تو فرزند رسول سے سننا ہوگا۔ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو رسول کی حدیث کو رسول کے انداز و طرز و لہجے میں سنا سکے، صرف علی کا گھرانہ ہے، یا علی سنا سکتا ہے یا آل علی سنا سکتی ہے، ورنہ سب نقل تو کر سکتے ہیں، طرز نہیں لا سکتے، لہجہ نہیں لا سکتے، انداز نہیں لا سکتے، طریقہ نہیں لا سکتے۔ جب یہ بول رہے ہوں گے لگے گا رسول بول رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب بہت زیادہ وہ کی گئی نا، اصرار کی گیا بہت زیادہ، تو محمل کے پردے کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا پوری حدیث گولڈن چین سلسلۃ الذہب سارا بیان کر کے کہا کہ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ اللہ کہتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی من دخل حصنی امین امین آزاد، یہ کہہ کر محمل کے پردے کو ڈال دیا اور سواری آگے بڑھ گئی۔ عزیزو، اگر یہ سواری اسی عالم میں خراسان پہنچ جاتی نا تو شاید آج ہمارے غیر لوگ بہت سارے یہ کہتے کہ تمہارے امام نے تو کہا تھا کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ مولا کا فرض تھا، مولا نے دوبارہ محمل کے پردے کو اٹھایا اور کہا وَلَٰكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، یاد رکھو لا الہ کام نہیں آئے گا جب تک اس کی شروط پورا نہ کر دو، اور اس کی شروط و شرائط میں سے ایک میری ولایت ہے، یعنی ہر زمانے کا ایک امام ہوگا، اگر اس کی ولایت کو مانو گے تو تم
تمہیں لا الہ الا اللہ بھی کام آئے گا، محمد رسول اللہ بھی کام آئے گا، اور اگر اس کی امامت کو نہیں مانو گے نہ لا الہ الا اللہ کام آئے گا نہ محمد رسول اللہ کام آئے گا، اگر اس کی ولایت کو نہیں مانو گے۔ سن لیجئے آخری بات کہنے جا رہا ہوں، آپ محظوظ ہوں گے بہت۔ امام کے دور میں ایک عیسائی شخص تھا، اس نے عجیب حرکتیں کی، اس میں سے ایک حرکت یہ تھی، وہ سب سے کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، عیسیٰ جو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام، وہ متفق علیہ ہیں، یعنی ان کو مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن محمد جو ہیں وہ اختلافی شخصیت ہے، نعوذ باللہ۔ اختلاف کس بات پہ؟ یعنی ان کو مسلمان تو مانتے ہیں، عیسائی نہیں مانتے۔ اچھا آپ کیا کریں؟ وہ کہنے ہیں کرو یہ کہ جو متفقون علیہ ہے اس کو لے لو، اور جس پہ اختلاف اس کو چھوڑ دو، تاکہ آپس میں اتحاد ہو جائے، ہم سب ایک ہو جائیں، محمد کو چھوڑ دو۔ اب یہ بات یہ کرتا کرتا پھیلتی گئی، مسلمان پریشان۔ مسلمان کیا پریشان؟ اہل بیت کے چاہنے والے بھی پریشان۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اور لگ تو ظاہراً صحیح رہی ہے کہ عیسیٰ پہ سب کا اتفاق ہے، عیسیٰ کو سب نبی مانتے ہیں، اور محمد کو عیسائی یہودی یہ لوگ نبی نہیں مانتے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر عیسیٰ پہ متفق ہو جائیں تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اب جب یہ بات ہوتے دیکھیں عالم اور غیر عالم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ غیر عالم کو بہکا دیا جاتا ہے ایک چھپے ہوئے نقطے کے ذریعے، لیکن عالم ہوتا ہے مدرک، وہ جانتا ہے کہ اس میں سازش کا عنصر کہاں پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے لیڈر ہیں نا، یہ جو ہمارے رہبر ہیں، یہ اس وقت آپ بار بار یہ واقعہ سنتے سے محسوس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آیت اللہ شیرازی نے جب محسوس کیا کہ امریکہ ایران میں استعمار کام کر رہا ہے، تمباکو نوشی کے ذریعے وہ آ کر یہاں بگاڑ پیدا کرے گا، انہوں نے ایک سیاسی فتویٰ دیا، سیاسی فقہی نہیں تھا یہ فتویٰ، تمباکو نوشی حرام نہیں ہے، اتنی سیاسی بات تھی۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا آج سے تمباکو نوشی حرام ہے۔ بس جیسے کہا نا تو وہ جو بادشاہ کی شاہ کی جو بیوی تھی اس نے حقہ بنانا چھوڑ دیا، وہ حقہ پیتا تھا، تمباکو اس میں ہوتی تھی۔ جب اس کو اس دن حقہ نہیں ملا تو کہنے لگا حقہ کہاں ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم کہ آیت اللہ نے حرام قرار دے دیا تمباکو نوشی کو؟ تو کہیں گے وہ کون ہوتا ہے حرام کرنے والا؟ کہا وہ وہی ہوتا ہے جس نے مجھے تجھ پر حلال کیا ہے اور تجھے مجھے حلال کیا ہے۔ اگر وہ سیغہ نہ پڑتا نہ میں تجھ پہ حلال ہوتی نہ تو مجھ پہ حلال ہوتا۔ اس طریقے سے چھوٹی سی بات کے ذریعے پوری پلاننگ جو امریکہ کر رہا تھا، استعمال کر رہا تھا، ایک بابصیرت عالم نے ساری پلاننگ ملیا میٹ کر دی، تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح امام نے کیا۔ یہ بات جب پھیلتی گئی نا کہ عیسیٰ اتفاقی شخصیت ہے، محمد اختلافی شخصیت ہے، سب پریشان ہو گئے۔ ہوتے یہ بات امام تک پہنچی۔ امام نے کہا اس کو بلاؤ، یا امام اس کے پاس گئے، جو بھی بات ہو اس سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ کہا میں یہ کہتا ہوں عیسیٰ اتفاقی شخصیت ہے اور محمد اختلافی شخصیت ہے۔ عیسیٰ اتفاقی ہیں، ان کو لے لو، اور محمد اختلافی ان کو چھوڑ دو۔ توجہ کیجئے گا، محظوظ ہوں گے، توجہ نہیں کی تو نہیں ہو پائیں گے، توجہ کرنے ہوگی پوری۔ عیسیٰ اتفاقی ہیں، محمد اختلافی ہیں، محمد کو چھوڑ دو، عیسیٰ کو لے لو۔ تو میرے مولا نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہ بات سنو، نہ ہم ایسے عیسیٰ کو جانتے ہیں نہ ایسا عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے یہ نہ کہا ہو کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام آسمان میں احمد ہے اور زمین پہ محمد ہے۔ اگر تم کسی ایسے عیسیٰ کو جانتے ہو وہ تم جانتے ہو کہ ہم مسلمان نہ ایسے عیسیٰ کو جانتے ہیں اور نہ مانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کس طریقے تو اس کی بات کو امام نے رد کیا قرآن کے ذریعے، من بعدی
اسمو احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام آسمان میں احمد ہے، زمین میں محمد ہے۔ کہا اگر تم کسی اور عیسیٰ کی بات کرتے ہو اس کو ہم نہیں جانتے نہ مانتے، ہم تو اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے کہا ہے میرے بعد ایک محمد آنے والا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بائٹ پوائنٹ دے کے جا رہا ہوں اس کے مسائل پہ۔ آج ہمارے درمیان بھی باتیں چلتی ہیں نا کہ اختلافات ختم کر دیے جائیں، اول دویم سویم چارم، سب کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ اول تھے، یہ دوسرے تھے، تیسرے تھے، چوتھے تھے، اور راضی کر دیا جائے اختلاف ختم کر دو، اختلاف ختم کر دو، سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ۔ عزیزو ایک تو بات یاد رکھتے ہیں، جو بات کی جاتی ہے اختلاف ختم کر دو، اختلاف اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ اللہ نے کیوں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل سے شروع کر کر مختلف طریقے سے لوگوں میں بانٹتا رہا، مختلف قبیلوں میں بانٹتا رہا۔ اللہ کو چاہیے تھا سب سے کہتے آدم جو دین لائے اس پہ چلتے رہو، کوئی نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا، نہ عیسائی بنے گا نہ یہودی بنے گا نہ مسلمان بنے گا۔ اللہ تو ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ تم حقیقت اور حق کی تلاش میں رہو، یہی تو زندگی کا مقصد ہے۔ اگر اختلاف نہیں ہوگا تو زندگی کا مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ سب بیٹھ جائیں پھر سب صحیح ہیں تو پھر شیطان بھی صحیح ہے، اس سے بھی اختلاف کر لو، پھر فرعون بھی صحیح ہے، پھر نمرود بھی صحیح ہے، پھر شدید بھی صحیح ہے، پھر شداد بھی صحیح ہے، یزید بھی صحیح ہے، جیسے کہ لوگ آج منوا رہے ہیں، سب صحیح ہے، پھر اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ اختلاف ختم کر دو اور نہ مانو ان کو اول، نہ مانو ان کو دویم، نہ مانو، بات سنیں جس طرح امام نے جواب دیا نا اسی استدلال سے جواب دے۔ اگر کوئی کہے کہ چھوڑ دو ان کو اول کہنا، بلا فصل کہنا چھوڑ دو، تو آپ کہیے گا نہ ہم ایسے محمد کو جانتے ہیں اور نہ ایسے محمد کو مانتے ہیں کہ جس کی رسالت کا سب سے بڑا فریضہ یہ نہ ہو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یا رسول آج وہ بات پہنچا دو، ولایت کا پیغام پہنچا دو۔ اگر آج یہ ولایت کا پیغام نہیں پہنچایا گویا تم نے رسالت کو کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اگر آپ سے کوئی کہے علی کو چھوڑ دو، کہنا نہ ہم ایسے محمد کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں کہ جس نے رسول ہو کر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا ہو۔ ہم تو اسی محمد کو جانتے ہیں، اسی محمد کو مانتے ہیں کہ جن کا رسالت کا فرض ہے۔ اس پہ توجہ کریں، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، کیا کیا کہا اپنے رسول کو پیار میں، لیکن خم میں کیا کہا؟ یا ایھا الرسول۔ اب کیا کہا؟ عہدہ یاد دلایا۔ آج عہدے پہ کام کرنا ہے، آج محبتیں اپنی جگہ ہیں، تم ہو طٰہٰ، تم ہو یاسین، تم ہو مزمل، تم ہو مدثر، لیکن آج اپنے عہدے پہ کام کرنا ہے، رسالت کو پہنچانا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے محمد کو مانتے ہیں تو مانتے رہیں، ہم تو اس محمد کو مانتے ہیں جو علی کے بارے میں کہہ کے گیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا تھا آج سے اس کا علی مولا۔ بس عزیزو یاد رکھیں ہمارا دین برحق ہے، ہمیں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اپنے طرز عمل سے لوگوں کو اپنے قریب لائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، کسی کے دین پہ حملہ نہ کریں۔ ہاں دلائل ضرور پیش کریں، دلیل پیش کرنا ہمارا فرض ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ سب کو پتہ ہے کہ ولایت کا اعلان غدیر خم میں کیا گیا تھا، سب کو پتہ ہے، اور اب تو الحمدللہ دوسرے لوگ کہنے بھی لگے کہ علی کو کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ مولا کہنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر اور ہماری کامیابی کیا ہوگی کہ جب وہیں سے یہ کہنے لگے لوگ کہ علی کو مولا کہنا چاہیے۔ رضی اللہ اور یہ لفظ علی کے لیے نہیں ہے،
رضی کا مسئلہ آپ کو بتا دوں، رضی کا کیس یہ ہوتا ہے جس سے کوئی ناراض ہو پھر راضی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں رضی۔ اب ہو گیا راضی جن سے کبھی ناراض ہی نہ ہوا ہو، ان سے کون سا رضی؟ وہ علیہ السلام ہیں، ان پہ مسلسل سلام ہے۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی کی آیت بتا رہی ہے، جو بھی رضی ہوں، میں بھی مانتا ہوں وہ رضی ہوں گے، لیکن رضی ہونا بتا رہا ہے کہ پہلے اللہ ان سے ناراض تھا، اب ان سے راضی ہوا ہے، لیکن اہل بیت اس منزل پر ہیں، نہ ان سے کبھی ناراض ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اس لیے کہ تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ کہ جو خدا چاہتا ہے۔ بس عزیزو، امام رضا بھی وہی ہیں جو کچھ نہیں چاہتے مگر جو خدا چاہتا، اسی لیے آپ رضا کہا گیا۔ لیکن اس غریب الوطن کے ساتھ کیا ظلم کیا، وطن سے دور امام کو خراسان بلایا گیا۔ خراسان جب امام بہت عرصہ ہو گیا نا تو ایک بہن کو بھائی کی یاد آئی۔ آپ کو یاد ہے امام حسین کے ساتھ بھی ایک بہن تھی، اور اس بہن کا نام زینب تھا اور اس کا لقب شریکت الحسین تھا۔ یہ جو امام رضا کی بہن ہے ان کا نام فاطمہ ہے اور ان کا لقب معصومہ قم ہے۔ جب بھائی کے دیدار کو ترس گئی نا، زیارت کا شوق بہت ستانے لگا تو مدینے سے چل پڑی، قافلہ لے کر چل پڑی، اور جب قم کے قریب پہنچی تو کالے پرچم نظر آئے، گویا امام کی شہادت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ نہ جانے کیا گزری ہوگی اس بہن پر کہ جس نے اتنے عرصے سے اپنے بھائی کو دیکھا نہیں اور اب اس کی شہادت کی خبر پا رہی ہے۔ لیکن میں اتنا کہوں گا، اے معصومہ قم، آپ کے بھائی کو شہید کیا گیا، غربت کے عالم میں شہید کیا گیا، لیکن اتنا تو ہے نا کہ آپ 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہو کر اپنے بھائی پہ چھری چلتے ہوئے تو نہیں دیکھ رہی۔ آپ تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر یہ جملے تو نہیں کہہ رہی تھی نا کہ شمر اس کو چھوڑ دے، میری ماں نے بہت چکیاں پیس پیس کے پالا۔ اے معصومہ قم، آپ کے اس بھائی کو دفن تو کیا گیا نا، غسل تو دیا گیا نا، کفن تو پہنایا گیا نا، نماز جنازہ تو پڑھی گئی نا، لیکن ہائے سید سجاد، ہائے حسین مظلوم کربلا۔ امام رضا کو بعض روایات کے مطابق 23 ذی-قعدہ اور بعض کے مطابق 17 صفر کو زہر کے اثر سے شہادت امام کی وارد ہوئی ہے۔ امام کو انگور میں زہر دیا گیا ہے، اور ایسا زہر کہ 3 دانے امام نے انگور کے کھائے اور امام اپنی جگہ سے بلند ہو گئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تو مامون پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے پلٹ کے کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے، یعنی موت کے منہ میں جا رہا ہوں، موت کے سفر پہ جا رہا ہوں، موت کے آغوش میں جا رہا ہوں۔ امام 3 دن تک تڑپتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، بالآخر جب تاریخ شہادت آ گئی، اعجاز امامت سے امام محمد تقی مدینے سے خراسان پہنچے، اپنے بابا کو غسل دیا، کفن دیا، اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی، اپنے بابا کو دفن کیا۔ میں کہوں گا امام رضا بہت خوش نصیب ہیں آپ، لیکن آئیے کربلا میں جب 11 محرم آئی اور قافلے کو حکم دیا گیا کہ اس جگہ سے لے کے چلو جہاں پر شہداء کے لاشیں
بے گور و کفن پڑے ہیں۔ تو ایک مرتبہ قافلہ وہاں سے لے کے گئے، ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے وارث کے جنازے پہ گرایا، لیکن ہائے سید سجاد، ہائے میرا بیمار امام، اپنے بابا کے قریب جا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کی رانوں کو اونٹ کے پیٹ کے ساتھ باندھا گیا تھا، خون رس رہا تھا، امام دور سے دیکھ رہے تھے، بابا کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، بابا کی لاش پامال پڑی ہے، ایسا لگتا تھا سید سجاد کی روح پرواز کر جائے گی۔ ایسے میں زینب سجاد کے قریب آئی اور آ کر کہنے لگی، سجاد سجاد یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، تم وقت کے امام ہو، قافلہ آگے لے کے جانا ہے، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تو سجاد نے صرف اتنا کہا، بھوبی اماں بتائیے تو صحیح میں کیسے صبر کروں، ارے ان ظالموں نے اپنے تمام کشتوں کو دفن کیا ہے، میرے بابا کا لاشا اس گرم ریتی پر بے گور و کفن پڑا ہے، کوئی قریب جانے والا نہیں، کوئی کفنانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں، خدا کسی جوان بیٹے پر اس کے بابا کا یہ وقت نہ تھا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کی مسائل اس کلیلی بات کو بھی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قدر جی کل حجت ابن حسن علیہ السلام، صلوات علیہ وعلا آبائہ و فیاض عیسیٰ و فکر لسان، تولیم و حافظم و قید و مناسکم و دلیلہ و انتا تسکنہو و زکت و منوت مکتفی اکیلہ۔ یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد، صلوات و آواز بلند۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ دعائے وارث ذات ٹھر ہے مولا منظور فرماوے، بانیان دا صف ماتم بچھایا توڑے تھے ٹھرایا، پڑھن والے دی پڑھائی میں نا چیز دی ڈیوٹی، مولا اپنی بارگاہ چو منظور و مقبول فرماوے۔ دعائے وارث توڑا قدم قدم دے ٹر رہے، مولا اپنی عبادت شمار فرماوے۔ اپنے اپنے گناہوں دی بخشش واسطے بھی بآواز بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، مالک و خالق دا نام بلندے بلند چاہو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، یا علی الاسلام، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنان دے لعنت۔ جتنی دیر پاکہ میں ممبر تے کھلونا ہے، نوکری حسین بادشاہ الاسلام دی خلوص دل نندس، صلوات کو پڑھو چاہتے پانچ جماعت پڑھو چاہتے۔ تخلیق کے کردگار کو دیکھا ہے بارہا،
ماشاءاللہ کافی لوگ بیٹھے تشریف فرمائے. تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی. شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی. جب تک رہے گا جہاں رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی. زندگی بداری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. صاحب تاج والمراج سیدنا و شفیعنا ابو القاسم محمد مصطفیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین. نجف دے والد ذات بلند صلوات. الصلاۃ والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ وابنہ علی بن ابی طالب امیر المومنین. کدائیں تو غسلی آئی. الصلاۃ والسلام علی سیدنا جلیلۃ المخدومۃ المہدومۃ المنبر پیودا تائیں تا بڑا پیا ہے وقت مسافر دا. مولا تو کو وصلہ رکھے، سوائے غم حسین تو دنیا دا کوئی غم نہ لے وے. محرم دی ڈھلدی رات میرے امام بھیل دکھے بیٹے آکھڑا ہے. میری سین نے پھرا کو روندا ڈٹھا. میری سین پر میری حسین وے روندا کیوں ہے. میری سین نے تطہیر علی چادر بچھائی ہے. میری سین پر میری حسین ویرا چادر تھے بائے. میرے امام بہ گئے. میرے امام نے رونا شروع کیتا. میری سین پر میری ہے وقت مسافر دا. تے میرا ویران نہ گھبرائے. تیرے مقصد دی تکمیل کتے میری حاضر پاک ردا. میری سین پر میں دیئے ساڑی آخری رات ہی دمان تے میں کو لاج راج گل چموائے. کیوں روندہ ہے ندے زندگی وچ وایا جا جیتی آن دی ماں.
مولا تاری زندگی دراز فرماوے، مولا تاریاں بہنوں دے پردے سلامت رکھے۔ میرے امام فرمیندے نے زینب بھین گواری ہاتھ ودا میں کو کسریاں چما میری سینوں کے فرمیندے ہاتھی خاتون قیامت دے بسم اللہ کرام تے میڈا بابا مدہ بابے میں جان دیا میری قسمت ویچ وہ بازار والا گرداب مولا تک وسطہ رکھے سوائے غم حسین تو دنیا دا کوئی غم نہ دے ایک سلوات کا آوازیں بلند پڑھو 10 محرم دا دن ہے 9 لاکھ دا مجمع میرے امام نے ایک ان کوفیاں کو تعارف کرایا کہ میں کون ہے اجازت جو ہم تعارف قصیدہ دی شکل سناؤں سلوات باوازِ بلند پڑھو مہدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب اماں بطول مہدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب اماں بطول فرد ثانی دے توجہ میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نا حسین نانا رسول زندگی ہوتا دی ان کوفیوں کو کیا پتائی حسین کیا ہے شیر پڑھنا چاہ رہا ہے اے کوفی کی جان میرا کی وقار میں نو جاندا میرا پروردگار اے کوفی کی جان میرا کی وقار میں نو جاندا میرا پروردگار نمل زور میں نو ہے بیعت یزید نمل زور میں نو ہے بیعت یزید ہے سارا قبیلہ کوہانا قبول سلوات باوازِ بلند پڑھو اچھا میرے امام فرمیدن اگر دشمنی میرے نال ہے نہ تو وقت نمازاں نہ پڑھیاں کر نہ نمازاں کوئی کام نہیں دینا آخری شیر پڑھنے تو اس کے بعد ذکر مسائل جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو زندگی ودانی جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو تلاوت ہو کر دے تو ساجس قرآن دی تلاوت ہو کر دے تو ساجس قرآن دی خدا میرے نانے تے ہویا نزول زندگی ہوتا دی سلوات باوازِ بلند پڑھو
انشاءاللہ پھر زندگی باقی پھر کسی دن انشاءاللہ کل بھی ایک تو نواز سناواں گے چمے ہاتھ اسلام دی حاجرات بازار دا موڑے میری سائن نے 15 اذانہ سنیا میری سائن نے لٹھائے پتر کو رات رو دیا میری سائن پر میری سجاد ٹرنا مائے رات تیری کیوں بات گئی میرے امام پھوپی دے قریب آئیں دوئے میری سائن دے ہاتھ چوم کے میرے امام پر میں دن چمے ہاتھ اسلام دی حاجرات تیرا کہ عابد نیر وہائے بدماش کھڑے وچ چوکا دے ہاتھ جام شراب دے چاکے تیوہ دشمری لان کھلدا ہے تے کول قاتل نال رلا کے جائیں بدلے کھنرل حیدر تو وہ مارے پتھار زینب کو آکے ماں حسین دی دوڑے دے راضی ہوئے ایک بند بھی پڑھنا جانا شام دے صدار بازار دے بچیا تے کتا کھڑ کے شماری لانے قرآن یہ پڑھدا جیڑا چونجنے دے تیری کو مارن پتھار سوا ماں حسین دی دوڑے درازی ہوئے لتھا میزیان دے پتھران دا تے تھئیے زخمی سائن ربابے یہ جو خونی آواندا قیدیاں دا غارت بن گئی پاک حجاب علی کی دید والے ترازی ہوئے جنہ میری سین بازار دمشق جا گئی اعلان ہون لگ پہ جو باغی آگئے ہندہ کو پتہ لگا اس نے اپنی کنیز نو آکھا وانج پتہ کرا بازار اچھ معاملہ کیا ہے ایک خطبہ آئی اس ڈٹ ہے چند قیدی ہیں انہ قیدیاں دا ایک سلارے تجرہ رات ودر ہوتا ہے ماں حسین کی رات توڑی رضی ہو واپس ولیے اس نے رومنا شروع کیتا ہے ہندہ پوچھتی ہے خطبہ کیوں روندی تو ہنس دی گئی ہیں روندی واپس ولیے آدھی مانو منجے نا تو جیڑا معاملہ میں ویکھائیاں نا لوگ تا پانی روندن اللہ جائیں یہ ہو جا بیمارے رات ودا روندا ہے مولو دا کو وزدہ رکھے سوائے غم وسلم نوکری ہے میری طبیعت اپنی بھی خراب ہے اس ذکر دسل کا مولا شفا دے عجیب منظر ہے کوئی قیدی ہے تے جڑا رات ودا روندا ہے آدھیے جا یزید کو اللہ استلانت کرے جا یزید کو اطلاع کر جو میں قیدی دیکھنے خطبہ نے اطلاع دیتی ہے نوکر کو نوکر نے اطلاع دیتی ہے یزید کو بے غیرت آدھا ہے میری غیرت کا مسئلہ ہے کائنات دا بغیرت آدھا میری غیرت دا مسئلہ ہے اوہ دا دیکھنا جدی ماں دا جنازہ دھراتے لے اٹھے
مولا تیری زندگی دراز فرماوے کائناتاں لگ گئی ایسا کہ میں پردے دا بندوبست کرنا میری بیوی کو آنکھی میں نہ آوے پردے لگ گئے کائناتاں لگ گئیاں دروازے دے بہ گیا رات روان والا امام نال بیٹھ گئی میری حسین اس نے جڑی سر تے چادر پائی ہے نا انتہائی قیمتی ہے کنیزہ کرسی چاہیے میرے امام دے کولو جڑا گزرن لگی ہے نا میرے امام دے پاس لے کے آئیے بیمار میرا سلام اور نیلم کنونی آلیا میرے امام نے سلام دا جواب دیتا میرے امام فرماتے نے ہنداوات سلام ودا آلیے بیمار سلام آواز دے سکتے ہیں میرے امام فرماتے نے سلامات دیتے دی لوڑ کوئی نہیں ہندہ تیرے آتج مندری ہے جنی میں نے بابے دیئے یہ مندری میں نے سلام کرتے مجبور کریں دیئے کنیزہ کرسی چاہیے اٹھائیے میری جتا سین بیٹھی ہے رباب دے پاس لے کے آجئے رباب نہ دساوے میں کنواں ملن پیا دیئے جڑی میں نے گھارج بطن دھوندی رہی میری سین دے قریب کنیزہ کرسی رکھی ہے شہانہ انداز نال بیٹھی سجاد ودا کہ میری سین دے موڑے ترا کیا دیئے کہہ دیا کیڑا وطن نہیں میری سین نے فرمایا وطن مدینہ مدینہ دنا سنیا سادی کہہ دے رہنا وطنہ چاہویں میری سین فرمے دیئے کیوں منع کرے نہیں آج یہ کہہ دے تو نہیں جان دی میں علی دی دے کونو مدینہ قرآن پڑھ دی رہی ہوں میں کولی دی دیا کہوں نہ کہہ دیا تے ظلم نہ کرے جنہ کہہ دیا دا سوائے اللہ تو کوئی نہ ہوئے کہہ دندر اللہ جا میری سین دنال ملتا ہے میری سین فرمے دیا کیوں منع کرنی آدھیا کہہ دیں کیڑا وطن نہیں میری سین فرمایا وطن مدینہ آج یہ کیڑا محلہ ہی میری سین نے فرمایا محلہ بنی ہاشم آج یہ کیڑی سمت تیری حویلی پہنچی ہے میری سین فرمے دیا جنا روزہ نبی دی چھان ڈھل دیئے میری حویلی تھے آدھی آج یہ کہہ دے وقت جنہ جوانا دے منا پوچھ رہے انہوں نے جان دیئے میری سین فرمے دیئے پوچھتا صحیح جی میں مائیں جان دیا ہے جو کوئی نہیں جان دا ماں حسین دی راضی ہوگی پہلا سوال کر کے آدھی علی نو جان دیئے میری سین فرمایا جی میں جاننی ہے جو کوئی نہیں جان دا آدھی حسین نو جان دیئے میری سین فرمے دیئے ہندہ نالوا تیرے پیر کو ستر قدم دے گسدہ دے دی رہی آج یہ مر سچی رضا تیرا نام کیا ہے میری سین فرمے دی ام المصائب آج یہ زینب نو جان دیئے میری سین فرمے دی ہندہ سجان او زینب مایا او مایا جن دے مان مک گئے آج یہ میں نہیں منے دیئے تو کیڑی زینب اس نگرانی نو آکھیا مجھ قرآن دے آمائی دا قرآن سننا ہے میری سین دے پاس دیکھ دیا دی اگر تو زینب نہ ہوئی متے کو قتل کروا دے سان ازادارہ قرآن آ گیا ہے قرآن میری سین نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے آدھی مال گیا تو زینب او بھرا کہن گئے جدے چولے تیری ماں زہرہ سیدھی رہی ہے راج رنی ہے میری سین ہندہ دے پاس لے گیا دیئے میں نے مک گئے مان پھراوا دے ماتنے حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران نے کہا اور زندان نے کہا یہ بہر قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ رہے چاہے مشکی لاچھی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے دشنا نبی تو نہ آیا غازی محمد والے محمد صلی اللہ